ہاسٹل بھیجنا اپنے بچوں کو چاہے کم عمر کے ہوں چاہے زیادہ عمر کے ہوں، ہاسٹل کی زندگی میں بھیجنے کے بے شمار قسم کے نقصان ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ تو لے لیا کہ آپ نے ماں باپ بننا ہے، لیکن آپ اس کے باوجود اپنی ذات کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اور آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چونکہ مجھے اپنی زندگی چاہیے اس وجہ سے مجھے اپنے بچوں کو ہاسٹل بھیجنا پڑے گا تاکہ میں فری ہو سکوں۔ اگر آپ کو فری زندگی زیادہ پسند ہے تو پھر پیرنٹس بننے کا انیشیٹو ہی نہ لیں۔ ہاسٹل کے اندر آپ کا بچہ بہت سے مختلف دماغوں کے ساتھ ملے گا، مختلف ٹیچرز، مختلف بچے، وہاں کے مختلف مذاہب کے لوگ ملیں گے، اس کو مختلف کلچر کے لوگ ملیں گے۔ تو اگر آپ کی تربیت کمزور ہوگی، ذرا سی بھی اس میں گنجائش ہوگی، تو آپ کا بچہ کسی بھی دوسرے انسان سے کوئی بھی غلط چیز آرام سے پک کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں فاطمہ فضل اور میں ہاسٹل کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ہمارے ہاں ایک رواج بنتا جا رہا ہے لوگوں کا اپنے بچوں کو ہاسٹل بھیجنے کا، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ماں باپ بنتا ہے وہ ماں باپ بعد میں ہوتا ہے، وہ پہلے انسان ہوتا ہے، اور انسان کی کیٹیگری میں ہر طرح کی غلطی، ہر طرح کی کمی جو ہے نا وہ فال کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ماں باپ کی کیٹیگری میں آ گیا ہے تو اب وہ اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں لے سکتا۔ وہ انسان ہے، وہ غلط فیصلہ لے سکتا ہے۔ ہاسٹل بھیجنا اپنے بچوں کو چاہے کم عمر کے ہوں چاہے زیادہ عمر کے ہوں، ہاسٹل کی زندگی میں بھیجنے کے بے شمار قسم کے نقصان ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی صورت میں ایک انسٹیٹیوٹ کھڑا کرنے کا کام دیا ہے، یعنی آپ ایک ادارہ بنائیں گے جہاں پر تربیت ہوگی، جہاں پر کھانا پینا ہوگا، جہاں آپ ڈسپلن سکھائیں گے، جہاں آپ نماز روزہ سکھائیں گے، جہاں آپ اپنے بچے کو ایک فل ٹائم اٹینشن والی گروتھ دیں گے۔ اب وہاں پر آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کو نہیں چلا پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ تو لے لیا کہ آپ نے ماں باپ بننا ہے، لیکن آپ اس کے باوجود اپنی ذات کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اور آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چونکہ مجھے اپنے لیے ٹائم چاہیے، چونکہ مجھے اپنی زندگی چاہیے، اس وجہ سے مجھے اپنے بچوں کو ہاسٹل بھیجنا پڑے گا تاکہ میں فری ہو سکوں۔ تو اگر آپ کو فری زندگی زیادہ پسند ہے تو پھر پیرنٹس بننے کا انیشیٹو ہی نہ لیں، کیونکہ پیرنٹس بننے کے بعد بچوں کی مکمل گروتھ تک آپ فری نہیں رہ سکتے۔ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے جس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے۔ اب آپ اگر کسی بچے کو ہاسٹل بھیجتے ہیں تو ہاسٹل بھیجنے کے نقصان کیا پیدا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بچہ جب ہاسٹل چلا جاتا ہے، ہاسٹل میں موسٹ آف دا ٹائم ہائیجین نہیں ہوتی۔ آپ کا بچہ ایک گندی جگہ پہ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تمہارے کپڑے کیوں گندے ہیں یا تمہاری جگہ کیوں گندی ہے، اور اس کو عادت پڑ جاتی ہے ایک رف ماحول میں رہنے کی۔ دوسری چیز، ہاسٹل کے اندر آپ کا بچہ بہت سے مختلف دماغوں کے ساتھ ملے گا، مختلف ٹیچرز، مختلف بچے، وہاں کے مختلف مذاہب کے لوگ ملیں گے، اس کو مختلف کلچر کے لوگ ملیں گے۔ تو اگر آپ کی تربیت کمزور ہوگی، ذرا سی بھی اس میں گنجائش ہوگی، تو آپ کا بچہ کسی بھی دوسرے انسان سے کوئی بھی غلط چیز آرام سے پک کر سکتا ہے۔ اب میں نے بہت سی لڑکیاں ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے MBBS ہاسٹل میں رہ کے کیا، جنہوں نے عالمہ کے کورسز ہاسٹل میں رہ کر کیے، تو وہ اپنی ایجوکیشن کے بعد اس طرح کی پرسنالٹی بن کر نکلتی ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ گھر کیسے چلتا ہے، ان کو نہیں پتا مہمان سے کیسے ملا جاتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کوئی آئے تو اس کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے، گھر کے اندر رہنے کا طریقہ سلیقہ کیا ہے، سونے کے کیا وقت ہوتے ہیں، گھر والوں کو ٹائم کیسے دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو سینس آپ اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک ڈیولپ کرتے ہیں، وہ سینس ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اکیلے رہنے کے، آزاد رہنے کے۔ فار ایگزامپل کوئی بچہ ہاسٹل سے گھر آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں وہاں تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا تو یہاں بھی میری اپنی مرضی چلے گی، تو پھر گھر والوں کا اور اس بچے کا آپس میں کلیش شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بچہ اپنی اپ برنگنگ میں ایک عادت بنا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ والا جو سارا کا سارا سرکل ہے ہاسٹل کا، اس کو بہت اچھے سے ریڈ آؤٹ کر کے سمجھنے کے بعد پھر اپنے بچے کو کہیں بھیجنے کا فیصلہ لیں۔ یہ بہت آسان کام ہے اپنے بچوں کو ہاسٹل بھیج دینا، ہاسٹل والوں کو مہینے کے پیسے بھیج دینا اور بس جان آزاد۔ اب کہیں بہت زیادہ مجبوری ہو، جیسے بہت سے دیہات ایسے ہیں، گاؤں، جہاں پہ ایجوکیشن کی فیسلٹی نہیں ہے اور آپ اپنے بچے کو بہت اچھی تربیت اور بہت طریقہ سلیقہ سکھا کے بھیجتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں تھوڑی بہت گنجائش بنتی ہے کہ چلو بچے کو تعلیم دینے کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے اور تکلیف اٹھا رہے ہیں پیرنٹس بھی اور بچہ بھی۔ لیکن یہاں تو ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی بچے ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں۔
صرف آزاد رہنے کے لیے، صرف پیرنٹس اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک بہت مین جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے بچے ہاسٹل جو نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، ان کو جب ان کے پیرنٹس زبردستی ہاسٹل چھوڑ کر آتے ہیں تو بچوں کے دل میں اپنے پیرنٹس کے لیے ایک اسپیشل قسم کی نفرت جگہ لیتی ہے جو وہ ساری زندگی پھر پوری نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل کسی بچے کو آپ نے 7-8 سال کی عمر میں ہاسٹل بھیجا اور 15-16 سال کی عمر میں وہ ہاسٹل سے نکلا، تو اس کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین فیز جو ہے وہ ہاسٹل میں گزرے گا، اور اس کی وجہ سے وہ بچہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کا ڈیولپمنٹ والا ٹائم دیکھ ہی نہیں پایا. اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ ایک نارمل بچہ، گھر میں رہنے والا بچہ، ارد گرد گھومنے والا بچہ جس کو آپ توجہ دیتے ہیں، جس طرح وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ایسے ہاسٹل والا بچہ آپ کے ساتھ کبھی بھی اٹیچ نہیں ہوگا. وہ ایٹ دا اینڈ آپ سے نفرت ہی کرے گا. سو یہ والا فیصلہ بہت سوچ کر لیں، چاہے آپ بیٹے کے لیے لیں چاہے آپ بیٹی کے لیے لیں. اور بیٹے سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ اس کا نقصان آپ کی بیٹی کی زندگی کو پہنچتا ہے، کیونکہ بیٹیوں کا رہن سہن بہت ہی کلچرل، اسلام میں بہت ہی ترتیب سے بڑا باؤنڈریز کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور وہ باؤنڈریز سم ٹائم ہاسٹل میں کراس ہو جاتی ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کی بیٹیاں اتنے بھاری نقصان اٹھاتی ہیں. آپ کے بیٹے ڈرگ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں ہاسٹل میں رہتے ہوئے، کیونکہ ان کے سر پر کوئی ماں کوئی باپ نہیں ہوتا. اس فیصلے کو بہت سوچ کر لیں. اب جو بچے آپ نے ماشاءاللہ سے تربیت کر کے 17-18 سال 20 سال جس بچے کی عمر ہو گئی ہو، اور تب تک آپ کی تربیت کی ذمہ داری تھی، آپ نے اس کا بچپن، لڑکپن ایک اچھی تربیت میں گزار دیا اور بچہ سٹیبل ہو گیا ہے. اب آپ اگر اپنی تربیت پر 100% بھروسہ رکھتے ہیں اور کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے ہاسٹل بھیجنے کی تو آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن ننھی عمر اور کچے دماغ ان کو بھیج کر آپ کو صرف نقصان ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ بچے کا اور نہ آپ کا. جزاک اللہ.